ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھا ہے جو اس وقت بڑی وبا چل رہی ہے، کرونا وائرس۔ اور آج جو ہم خدا کا کلام سنیں گے، سیکھیں گے، وہ بھی ہم اس شاعر بانی کے بارے میں سیکھیں گے۔ آمین۔ اس شاعر بانی کیا ہے؟ ہم اس شاعر بانی لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں؟ بائبل مقدس کیا ہمیں اس بات کے لیے کہتی ہے کہ ہم اس شاعر بانی لیں؟ تو اس بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا پہلا کرنتھیوں، اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ جی پیسہ پڑھیے گا۔ بس سمر کے ساتھ مل کے ہم خداوند کے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے اور خداوند کا کلام سیکھیں گے کہ آج خدا کا کلام ہمیں کیا سکھانے کو ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے، اور خدا کے کلام کے بغیر اور خدا کے کلام سے ہٹ کر ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے، اور سب سے بڑا استاد ہمارا خدا کا کلام ہے۔ آمین۔ اور خدا کا کلام جس نے سن لیا، جس نے اپنے دل میں رکھ لیا، سمجھے وہ برکت پا گیا، اور اس کی زندگی اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بہتر ہوگی۔ آمین۔ آئیے تو ان کے کلام مقدس کو سیکھیں گے۔ جی پیسہ پڑھیے گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، عہد جدید میں سے، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی بارس 17 سے 22، 17 to 22۔ 22، 17ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، چیپٹر نمبر 11، ورس نمبر 17 to 22۔ اس میں یوں مرقوم ہے: لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں، اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں، کیونکہ تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں۔ بس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا شاعر بانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں؟ یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے، اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو؟ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ شاعر بانی، عشاء یعنی کہ شام کا کھانا۔ آمین۔ اور شاعر بانی جو ہے یہ عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، ہم جتنے بھی سنڈے آتے ہیں، بدھ کو آتے ہیں، یا جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اور جس دن شاعر بانی ہوتی ہے
یہ سب سے اہم حصہ عبادت کا ہوتا ہے. آمین. ایمانداروں کا اکٹھا ہونا، روٹی توڑنا، یہ خدا کا یونیورسل قانون ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں، نہ انڈیا میں ہے، نہ انگلستان میں ہے، اور نہ ہی امریکہ میں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور پوری دنیا میں یکساں قانون اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں قانون چلتا ہے کیونکہ یہ یونیورسل خدا کا قانون ہے. عشاء بانی، دا لارڈ سپرس، اور خدا کا جو ہے قانون جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. اور سیکنڈلی خدا کا دسترخوان، دا لارڈز ٹیبل، خدا کا دسترخوان، یعنی کہ خدا کا میز جو سجایا جاتا ہے خدا کے کھانے کے لیے. آمین. اور اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے بریکنگ دا بریڈ، روٹی توڑنا. ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی؟ جمع ہوتی تھی، روٹی توڑتے تھے اور شکر گزاریاں کرتے تھے. وہ جمع ہوتے تھے، دعائیں کرتے تھے. وہ صرف جسمانی روٹی نہیں بلکہ روحانی روٹی بھی کھاتے تھے. کلام مقدس میں مسیح یسوع نے کیا کہا؟ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا بلکہ اس سے جو خدا کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے اس سے وہ زندہ رہے گا. روٹی ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن خدا کا کلام اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں زندہ رکھتا ہے. وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے. کتنے کتنے دن کا روزہ کرتے ہیں اور خدا آپ کے چہروں کو ماند پڑنے دیتا ہے؟ کبھی نہیں. کیونکہ خدا کا کلام آپ کے اندر ہے. خدا کا کلام جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کا کلام سنبھالے رکھتا ہے. اور بہت ساری بدیوں برائیوں سے، بہت سارے جو ہے ایسے ابلیس کے ہیلے حملوں سے، بہت سارے برے لوگوں سے، بری سوسائٹی سے، برے دوستوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں. اور کوئی ہمیں اکسا نہیں سکتا کیونکہ ہم خدا کے دوست ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہم کبھی بھی گمراہی میں نہیں جاتے. ہاللیلویا. دا ہولی کمیونین، پاک عشاء ربانی، اور یہ پاک عشاء ربانی ہے جو ہم لیتے ہیں. اور کلام مقدس میں ہم نے کیا سنا ہے؟ لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا. پال کہتا ہے، پولس کہتا ہے جو یہ حکم میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کر رہا. اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں جب کبھی کسی گھر میں ہی اگر کوئی پروگرام چھوٹا سا ہو جائے تو اس گھر میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر کئی دفعہ کئی لڑائی جھگڑے، کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آتی ہے جس سے نقصان ہوتا ہے. اور خدا کے گھر میں جب آتے ہیں لوگ تو اور ہی زیادہ ان کی اور ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. خدا کے گھر میں آتے ہیں اور فلاں بچے ایسے کرتے ہیں، فلاں بیبی نے بھی تو جگہ نہیں دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی کہ بہت سارے نقصان ہم اٹھاتے ہیں. ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ کوموڈیٹ کر لیں، کسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اچھی طریقے سے پیش آئیں، بلکہ ہم بعد میں پاسٹر صاحبان کے ساتھ بہت ساری شکایات آتی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی صاحب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یسوع نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے، ہم نے یسوع کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم چرچ میں ایک دوسرے کو جگہ نہیں دے سکتے، ہم چرچ میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے. کیا ہمارے اندر ہے؟
کیا ہماری سوچ ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے تو سب کے اندر محبت کو پیدا کیا ہے، اور مسیح یسوع کا جو کلام ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، یونیورسل جو سرمن ہے، جو پیغام ہے، جو خدا کا میسج ہے، وہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر محبت کا پیغام دیا جائے۔ اور یہ محبت کا پیغام آج مسیح لوگ جب لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دوسرے لوگوں تک، تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے۔ آپ کے کردار سے، ہمارے کردار سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسیحی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی اور لوگوں کی طرح کام ہو، وہی باتیں ہو، تو لوگ کہیں گے یہ مسیحی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسیحی ہیں۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، اس لیے پال بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کس قدر یقین بھی کرتا ہوں۔ کہتا ہے کسی قدر میں اس کا یقین بھی کرتا ہوں۔ واقعی یہ یقین کرنے والی بات ہے۔ ساڑھے جو بڑے تفرقے ہیں، ہم تفرقوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اپنے اندر سے یہ چیزیں نہیں نکالتے۔ کرونا کتے ہوندا ہے، اسی پہلے رولا پا دینے۔ جنہ لوگ کرونے تو ڈرتے ہیں، نہ خدا تو ڈرتے، میرا خیال چرچ بھریا رہے، ہر چرچ بھر جائے، ہر چرچ کے اندر اتنی جگہ ہی نہ رہے کہ لوگ جو ہے وہ جگہ دیکھیں کہ میں نے بیٹھنا کہاں پہ۔ جتنا لوگ کرونا سے ڈرتے ہیں، اتنا خدا سے ڈریں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہی نہ ہو، کیونکہ خدا کا ڈر اور خوف اس کی زندگی میں ہے۔ اور یہ کرونا وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر خدا کی محبت نہیں ہے۔ ہمارے اندر خدا کی محبت ہوگی تو کبھی کوئی بیماری ہمیں چھو نہیں سکتی۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ طرف، لیکن وہ تجھے چھو نہ پائیں گے۔ آمین۔ یعنی کہ 1000، 10,000، 11,000 بدروہوں کا لشکر چھو نہیں سکتا، اور سانو دیکھ کے بدروہ نے ٹکن دیتی۔ موبائل، ٹیلی ویژن، ہمیں تو یہ بدروہ نے ٹکن دیتی ہے، تو باقی تو، لیکن اس میں ہی میرا خیال ہے 10,000، 11، 50,000 سے زیادہ اس میں بدروہیں ہیں، شاید بہت زیادہ، کیونکہ یہ بدروہوں سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے یہ ہمیں ٹکنے نہیں دیتا، اور ہمارے ہاتھ بھی اس کے بغیر رکتے نہیں ہیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں خوبصورت بات ایک اور دیکھتے ہیں، کیونکہ تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں۔ بدعتیں ہمارے اندر بھی بہت ہیں۔ ہم کبھی کسی کا ایلیگیشن لگاتے ہیں، کبھی کسی کا ایلیگیشن لگاتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، اور یہ کلام مقدس کی بات پال ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ بدعتیں نہ ہو تو آپ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے یہ آپ کی پہچان کے لیے ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بدعتی نے تو بدعت پھیلانی ہی ہے، وہ تو بدعت پھیلا رہا ہے، اس کا تو کام ہے، لیکن آپ اس کا رپلائی کیا دے رہے ہیں، آپ اس کے جو ہے اس کے عوض کیا کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہماری جو سوچ ہے، جو ہمارے خیال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور کتنا اسے پیار کرتے ہیں۔ آمین۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آمین۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس نے لکھا، بس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا کھانا عشاء ربانی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو بات ہے، یہ بات یہ ہے کہ جب غریب غربا جب اکٹھے ہوتے تھے، امیر لوگ بھی جب اکٹھے ہوتے تھے تو یہ اپنا اپنا کھانا لے کر آتے تھے، یہ اپنا اپنا کھانا لے کر آتے تھے، اور جو غریب تھے وہ اپنا کھانا پہلے کھا لیتے تھے، اور جو امیر تھے وہ کھانا بعد میں کھاتے تھے، اور جب وہ بعد میں کھانا کھاتے تھے تو پھر غریب ان کی طرف دیکھتے تھے، امیروں کی طرف، کہ ہمیں بھی کھانا ملے۔
لیکن امیر ان کو پھر دھتکارتے تھے. امیر جو تھے ان کی طرف ایسی نگاہیں رکھتے تھے کہ آپ ہم ان کو کھانا دیں، کیونکہ وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو بات ہے، پہلے جو ہم شیرہ دیتے ہیں، انگور کا شیرہ، کچھ لوگ تو فریش انگوروں کو نچوڑتے ہیں، اس کا شیرہ نکالتے ہیں اور وہ دیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے سوگی لیتے ہیں، یعنی کہ میوے لے کر ان کو ابالتے ہیں اور اس کا جوس نکالتے ہیں، اور وہ شاعر بانی میں استعمال کیا جاتا ہے. اور کچھ بازاروں سے ملتا ہے، ڈبوں میں ملتا ہے، اور وہ بھی انگوروں کا رس ہوتا ہے اور وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور بریڈ جو بے خمیری روٹی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ روٹی، اور کچھ لوگ یہ والی روٹی استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ویفر والی روٹی استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ جو بریڈ ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح شاعر بانی کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے. آمین. لیکن یہ سارا ڈفرنٹ ہونا اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہم خدا کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا کام اور آخری کام یہی ہے. آمین. کیونکہ ہم جب بھی بریڈ لیتے ہیں اور خون لیتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے قانون لاگو کیا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنانا ہے. اب ایک اور بات بھی بتائی جاتی ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی صاحب بچے شاعر بانی لے سکتے ہیں، یا جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے وہی لے سکتے ہیں، یا بپتسمے کے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے، شاعر بانی لی جا سکتی ہے؟ تو اس بائبل مقدس اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا. ایج کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ کتنی ایج والے لوگ جو ہیں وہ شاعر بانی لے سکتے ہیں. مسیح یسوع کے بدن میں ہر انسان شامل ہو سکتا ہے، اگر اس کو سمجھ ہے کہ میں یہ بریڈ لے رہا ہوں اور یہ میرے لیے کتنا اہم ہے. وہ انسان یہ بدن اور خون میں شامل ہو سکتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بدن اور خون مسیح یسوع کا ہے. آمین. اور جو اس بات کو جانتے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اگر بپتسمہ نجات یافتہ ہے، بپتسمہ دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے کہ وہ اس شاعر بانی میں شامل ہو. آمین. تو میرے عزیزو، آگے ہم نے دیکھا ہے کیوں سوالیہ نشان ہے کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں ہے. ہم چرچ میں شاعر بانی لیتے ہیں لیکن کھانا پینا ہمارے گھر میں ہوتا ہے. آمین. اور وہ جو کھانا پینا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یہ کھانا جو ہے یہ الگ ہے. آمین. کیونکہ یہ مسیح یسوع کا بدن ہے، خون ہے جو ہم لیتے ہیں. ہمارا یہ تصور ہے، یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو. میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا. یہ وہی بات ہے جو بتائی گئی کہ غریب انسان پہلے کھا لیتے تھے اور امیر جو تھے وہ بعد میں کھاتے تھے اور پھر دھتکارتے تھے. اور اس کے بعد پھر ایک اور قانون لاگو کیا گیا کہ امیر جو ہے وہ پہلے کھایا کریں گے اور غریب جو ہے وہ بعد میں کھایا کریں گے. یہ بھی قانون لاگو کیا گیا. لیکن مسیح یسوع جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. آئیے کلام مقدس میں سے ہم بہت سارے حوالہ جات بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا مسیح یسوع نے یہ قانون لاگو کیا ہے. مثال نکالے گا متی رسول کی انجیل، بھائی سب نکالیے گا ذرا. متی کی انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہے، مرکز کی انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہے، لوکا رسول کی انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت. اگر آپ مرکز کی انجیل پڑھنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ 14واں باب 23 اور 24 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں. لوکا رسول کی انجیل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں 22واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ایسا پڑھیے گا. متی رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند کا زندگی بخش کلام
اس کا 26واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت. ورس نمبر 26 اور 27 چیپٹر نمبر 26. جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو. آمین. آمین. آگے پڑھے گا. کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. آمین. آمین. اب یہ جو بات ہے خوبصورت بات، کیونکہ یہ مسیح یسوع جب پکڑوائے جانے والے تھے، جب آخری فسح کھا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ سارا جو کام ہے وہ کیا کہ انہوں نے روٹی لی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے کھاؤ، اور پھر اس کے بعد پیالہ لیا اور کہا کہ اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے جو بتیروں کے لیے دیا جاتا ہے. آمین. تو آگے کلام مقدس میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ ہم نے اس کو نسل در نسل چلاتے رہنا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے. اور یہ ہر چرچ میں کوئی مہینے کے آخری اتوار میں، کوئی مہینے کے پہلے اتوار میں، اور کوئی جو ہے وہ ہر اتوار میں یا ہر عبادت میں جو ہے اس عشاء ربانی کو مناتے ہیں. اور یہ جو عشاء ربانی ہے، نہ تو یہ شادی کا کوئی پروگرام ہے کہ جس میں ہم مہندی یا کوئی ایسی رسم ہم کرتے ہیں، یہ رسمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے قانون ہے. آمین. یہ رسمی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو رسمی طور پر مناتے ہیں، یہ خدا کا قانون ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. آمین. اس کو ہم نے رسمی طور پہ نہیں منانا، بلکہ ہم نے اس کو پورے ایمان کے ساتھ بریڈ اور خون کو لینا ہے، بریڈ اور شیرے کو لینا ہے، تاکہ جو لوگ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں وہ جب کھاتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. آمین. جی بھائی صاحب ایک اور والا پڑھیے گا، پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب 16 اور 17 آیت. خدا جو ہے ہمارے لیے بہت ساری برکات کرتا ہے. آمین. پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب 16 اور اس کی 16ویں اور 17ویں 2 آیات ان میں یوں مرکوب ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں. آمین. آمین. یہ جو پیالہ بلڈ مسیح یسوع کا خون ایک پیالہ ہے اور ہم سب ایک ہیں. آمین. جب ایک پیالہ میں سے پیتے ہیں تو ہم سب ایک ہیں، اور ایک بدن. روٹی جب کھاتے ہیں توڑتے ہیں تو وہ مسیح یسوع کا بدن، اور ایک ہی روٹی توڑتے ہیں اور ایک ہی روٹی میں ہم سب شامل ہوتے ہیں، اور ہم سب ایک مسیح کا بدن ہیں. آمین. تو میرے عزیزو، اگر آپ اس کو گھر جا کے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اور زیادہ خوبصورت باتیں جو ہے اس میں سے نظر آئیں گی. سم ٹائم ہوتا ہے ہم کلام سنتے ہیں اور کلام یہاں سے سن کر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر توجہ یا غور نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس پر غور کریں گے، جب آپ اس پر خدا کے کلام کے پر اور زیادہ فوکس کریں گے، توجہ کریں گے، تو پھر آپ زیادہ برکت پائیں گے. آمین. بائبل مقدس کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ سارے لوگ پڑھتے ہیں. اور گھر جا کے جو پادری صاحب کلام سناتے ہیں، جہاں پر بھی جس بھی چرچ میں کلام سنایا جاتا ہے، آپ ضرور جو ہے
جو کلام پڑھا اور سنایا جاتا ہے ہم چند ایک آیتیں سناتے ہیں آپ کو، لیکن آپ اس کو گھر میں جا کر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کریں، پورا چیپٹر پڑھا کریں، تاکہ آپ کو ہر چیز کا سیاق و سباق جو ہے وہ آپ کو مل سکے کہ آپ نے کیا سنا ہے اور کلام مقدس کی جتنی بھی تحریر کی گئی ہے وہ ہمارے لیے کیا مقاصد رکھتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ رکھتا ہے، اور ہر پلاننگ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ آمین۔ شاعر بانی، آج ہم نے اس بات پہ تھوڑا سا غور کیا ہے کہ شاعر بانی ہمیں ضرور لینی چاہیے، اور شاعر بانی والا دن کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شاعر بانی جب ہم لیتے ہیں تو ہم مسیح کے بدن میں اور اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے ہم جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں آ کر جو ہے وہ خدا کے اس بدن میں اور خون میں شامل نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس آواز ساڑھے تک پہنچ نہیں سی، اسی سن رہے ہیں سارا کچھ، بھئی سن تو رہے ہیں لیکن شامل تو نہ ہو گئے۔ اب یہ جو بریڈ ہے، یہ جو خون ہے، یہ اس تک تو نہیں پہنچ رہا نا، یہ تو چرچ میں جو لوگ آئیں گے ان کو ملنا ہے۔ آمین۔ جو چرچ میں آئیں گے وہ شامل ہوں گے اور وہ کھائیں گے اور برکت پائیں گے۔ آمین۔ اور پھر ہم مسیح کے بدن میں، مسیح کے بلڈ میں ہم شامل ہوتے ہیں، اور ہم اس کی یادگاری ہمیشہ تک جو ہے وہ مناتے رہتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ ہمارے لیے یونیورسل قانون ہے، اور ہم اس کو جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کو منانا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، شاعر بانی کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اس کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے، بہت، کیونکہ آگے اس کو اگر آپ چلاتے ہیں پھر اس کے بعد قربانیاں ہیں، پھر اس کے بعد اور بہت کچھ ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کے بھیدوں کو جانتے جاتے ہیں۔ خدا ہم اس کلام کو سلا سے ہم سب کو